بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ آیہ کریمہ کل بیان ہو چکی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اس کا یہ آخری حصہ بیان طلب رہ گیا تھا. کفی باللہ شہیدا، یعنی اس بات پر اللہ جل شانہ کی گواہی کافی ہے. تو تین باتوں پہ یہاں اللہ نے شہادت دی ہے. وہی ذات کریم ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت پر گواہی ہے. بالہدی ودین الحق، جو دین آپ لائے ہیں یہ دین حق ہے اور یہی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، سب سے صحیح ترین اور آسان ترین طریقہ ہے. تیسری گواہی اس بات کی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اسے تمام ادیان باطلہ پر، روئے زمین کے عقائد و نظریات پر، اقوام عالم پر غالب کرے. عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ مستقبل میں بھی جس کام کا ہونا یقینی ہو اسے ماضی یا حال میں بیان کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا، اگرچہ وہ ہوتا بعد میں ہے لیکن اس کا ہونا اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اسے ماضی میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہو چکا. یہی غلبہ اسلام کی بات ہے کہ نزول آیات کے وقت تو اسلام کا غلبہ نہیں تھا، اسلام مشکلات میں تھا. چھوٹی سی ریاست مدینہ ابھی بن رہی تھی. کفار مکہ، مشرکین عرب، قبائل عرب بے شمار، پھر بین الاقوامی طور پر اس عہد کی جسے آج کے دور میں آپ سپر پاور کہتے ہیں، یعنی بڑی طاقتیں، بہت ہی بڑی طاقتیں. دو سپر پاورز تھیں، قیصر روم اور کسریٰ ایران. دونوں سپر پاور بھی اسلام کے خلاف تھیں، اسلام کو مٹانے پہ تلی ہوئی تھیں. بالآخر دونوں سے مسلمانوں کا مقابلہ بھی ہوا، دونوں کو شکست ہوئی.
اور وہ بڑی بڑی سلطنتیں اسلام میں ضم ہوئیں. تو یہ واقعات آنے والے تھے. تو فرمایا کفا باللہ شہیدہ، اس پر اللہ گواہ کافی ہے. اللہ کی گواہی تو تب ہوتی ہے جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس پہ میں گواہ ہوں، یا میرے یہ سامنے ہوا، یہ میری شہادت ہے. تو ان سب باتوں کا ہونا اس قدر یقینی تھا کہ اللہ نے اس پر اپنی شہادت فرمائی. اسی طرح غلبہ اسلام کا ہونا ہمیشہ کے لیے یقینی ہے. آج ہمیں شکوہ ہے کہ ہم مغلوب ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کا دامن چھوڑ چکے ہیں. ہماری زندگیوں میں دعوی اسلام تو ہے، نہ ہمارا عقیدے پہ اس طرح یقین ہے، اور عمل سے تو ہم بالکل ہی بیگانہ ہو چکے ہیں. تو گویا اسلام کے غالب نہ ہونے میں رکاوٹ ہمارا کردار ہے. آج بھی مسلمان عالم اپنی اصلاح کر لیں تو اسلام آج بھی غالب ہے. دلائل سے ہمیشہ غالب ہے، مادی طور پر بھی غلبہ ہو سکتا ہے، اس پہ اللہ کی گواہی ہے. اور اس کے غالب نہ ہونے کی ذمہ داری آج کے مسلمان پر ہے، جو میدان حشر میں جواب دہ ہوگا. محمد الرسول اللہ پہلی آیہ کریمہ تھا جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، غلبہ اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا. یہاں متعین ہو گیا کہ وہ رسول، وہ عظیم ہستی، وہ محبوب باری تعالیٰ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. وہ ہستی جس کی رسالت پہ اللہ گواہ ہے، وہ ہستی جس کو جو دین حق لائی، وہ ہستی جس کا دین ہمیشہ غالب ہوگا. وہ کون ہے؟ وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول ہیں. آگے کمالات رسالت کا ارشاد ہے کہ ان کی رسالت کا کمال کیا ہے. کائنات میں سورج ابھرتا ہے، سارے سیاروں ستاروں میں سب سے زیادہ روشن، سب سے زیادہ گرم، سب سے زیادہ حرارت بخش، سب سے زیادہ حیات آفرین سورج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کریم نے سراجم منیرہ فرمایا ہے، ایسا چراغ سورج کی طرح جو دوسرے چراغوں کو، دوسرے جہانوں کو روشنی بخشتا ہے، روشنی بانٹنے والا چراغ. وہ کسی عرب شاعر نے کہا تھا افل الشموس الاولین والشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا. پہلی امتوں کے سورج طلوع ہوئے، ہر نبی آفتاب صفت تھا، ہر نبی آفتاب ہدایت تھا، ہر نبی نے سورج کی کرنوں کی طرح ہدایت اور نور اور انوارات بانٹے، لیکن وہ اپنے وقت کے لیے تھے، پھر وہ غروب ہو گئے. افلت شموس الاولین، پہلوں کے سورج غروب ہو گئے. والشمسنا، اور ہمارا سورج آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ابداً علی افق العلا لا تغربوا، ہمیشہ افق علا پر ہے، انہوں نے کبھی غروب نہیں ہونا. تو ہم سورج کو اس کی افادیت سے پہچانتے ہیں. روشنی پہنچاتا ہے کائنات کو، گرمی پہنچاتا ہے، بخارات بنتے ہیں، بادل برستے ہیں، رویدگی ہوتی ہے، فصلیں پکتی ہیں، اگتی ہیں، پھل لگتے ہیں. یعنی پورا نظام حیات اس سے مستفید ہوتا ہے اور اس کے طفیل آگے چلتا ہے. اسی طرح فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معاہ، جو ان سے وابستہ ہو گئے، جو ان کے ساتھ ہیں، جنہیں ان کی صحبت نصیب ہے. صحبت میں، معیت میں سر فہرست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں.
معیت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہوا؟ انہیں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ بہت خوبصورت بات ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے اتنی جامع کہ چند لفظوں میں اتنی حقیقت بیان کر دی جس کے لیے بے شمار دفتر چاہیے. دنیا میں انقلابات آتے رہے، انقلابات کی اپنی ایک تاریخ ہے. ہمارے سائد میں انقلاب چین معروف ہے، انقلاب فرانس بڑا مشہور ہے، اور اس طرح کی ہٹلر کی لگائی ہوئی آگ بڑی مشہور ہے کہ پوری انسانیت کو، پوری دنیا روئے زمین کو عالمی جنگ میں جھونک دیا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہر انسان میں دو قوتیں ایسی ہیں جو انسان کی باقی قوتوں پر غالب آ جاتی. ایک قوت غضبیہ، دوسری قوت شہوانیہ. یہ دو قوتیں جو انسان میں، دو خصلتیں جو ہیں، یہ باقی سارے اس پہ غالب آ جاتی ہیں انسان کے مزاج پہ. قوت غضبیہ کہتے ہیں جب غصہ آ جائے. آپ دیکھتے ہیں اچھے بھلے بندے کو جب غصہ آ جائے نہ اس کی عقل کام کرتی ہے، نہ اس کا شعور کام کرتا ہے، نہ اس کی فکر کام کرتی ہے. بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے غصے میں آ کر، بیٹا باپ کو گولی مار دیتا ہے. بعد میں افسوس ہوتا رہے، جب وہ کیفیت جاتی رہتی ہے تو پھر خواہ دشمن کو بھی قتل کیا تو کہتے ہیں خواہ مخواہ پھانسی لگیں گے، کیا فائدہ، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہو چکا ہوتا ہے. تو قوت غضبیہ سے مغلوب ہو کر انسان بے اختیار ہو کر بہت کچھ کر گزرتا ہے. اسی طرح قوت شہوانیہ، لالچ، حصول لذت کی قوت، حصول دولت کی ایک قوت ہے، مفادات کے حصول کا ایک لالچ ہے. جب وہ غالب آ جائے تو لوگ جانے بھی دے جاتے کہ مجھے یہاں سے یہ مل جائے گا. اس کی بہترین مثال دنیا کے سیاسی نظام میں ملتی ہے. روئے زمین کی تاریخ آپ دیکھ لیں، وزارت عظمیٰ یا صدارت یا حکومت یا اقتدار کے لالچ میں لوگوں نے نہ صرف جانیں گنوائیں، ان کے خاندان کھپ گئے، نسلیں ختم ہو گئیں، نشان مٹ گئے، لیکن وہ آگے ہی آگے بڑھتے رہے. یہ قوت شہوانیہ تھی. اقتدار ملے گا، صدارت ملے گی، وزارت ملے گی، یہ ہو جائے گا وہ. تو ان دو قوتیں آدمی کو اس طرح کر دیتی ہیں کہ دیوانوں کی طرح لگ جاتا ہے، نفع نقصان کی. اس وقت جب وہ جوش اترتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے. تو یہ انقلابات زمانہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، ان کے سارے لیڈروں نے، خواہ وہ ماؤ زیتونگ ہو یا ہٹلر ہو، ان دو قوتوں سے کام لیا. قوت غضبیہ کو بھڑکایا کہ تمہارے حقوق چھینے جا رہے ہیں، تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو، تم انہیں مار دو، انہیں تباہ کر دو، ان سے بادشاہت چھین لو. قوت شہوانیہ کو ساتھ ہوا دی کہ یہ مر جائیں گے، تمہارے ہاتھ ملک کا خزانہ آ جائے گا، تمہارے پاس اقتدار آ جائے گا، پھر لوگوں کے فیصلے تم کیا کرو گے. ان میں مبتلا ہو کر لوگ ان کے ساتھ لگ گئے اور انقلاب برپا ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ نشہ اترا، آج چین میں آپ ماؤ زیتونگ کا نام عام آدمی کے سامنے لیں تو آپ کو تھپڑ مار دے گا. آج جرمنی میں آپ ہٹلر کا نام نہیں لے سکتے، کوئی سننا پسند نہیں کرتا. وہ نشہ اتر گیا نا. اندازہ ہوا کہ کتنی تباہی ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، کیا کیا مصیبتیں آئیں. تو اب لوگ ان کا نام سننا پسند نہیں کرتے. جب وہ قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ کے اس جوش میں تھے تو ان کے لیے جانے دیتے رہے. لیکن یہ جوش وقتی ہوتا ہے. جب یہ اتر جاتا ہے تو پھر ہوش آتی ہے کہ یہ ہم سے کیا کرایا گیا اور ہمیں اس کا کتنا نقصان ہوا، کیا ہوا. فرمایا میرے نبی لوگوں کو
قوت غضبیہ اور شیبانیہ کو استعمال کر کے انقلاب نہیں لا رہے، بلکہ جنہیں معیت رسالت حاصل ہے قوت غضبیہ اور قوت شیبانیہ ان کے تابع ہیں، وہ ان خصلتوں کے تابع نہیں۔ اشداء علی الکفار، قوت غضبیہ پر وہ قابو رکھتے ہیں، کفر کے مقابلے میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں اگر غصہ آتا ہے، ان کی قوت غضبیہ بھڑکتی ہے، تو برائی کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، بے دینی کے مقابلے میں وہ بڑے غصہ ور ہیں۔ انہیں بے دینی پہ، کفر پہ، اللہ کی نافرمانی پہ غصہ آتا ہے۔ رحماء بینہم، جب دین کی، دینداروں کی بات آتی ہے تو سراپا محبت بن جاتی ہے۔ آپس میں سراپا محبت ہیں، دشمن کے لیے، کفر کے لیے، کافر کے لیے ایک آہنی چٹان ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے تابع کر دی گئی قوت غضبیہ اور قوت شیبانیہ۔ باقی انقلاب قوت غضبیہ اور قوت شیبانیہ سے مغلوب ہو کر لوگوں نے برپا کی۔ جب وہ نشہ اترا تو لیڈروں کو گالیاں دیتے۔ اسلام مسلمانوں کو قوت غضبیہ اور شیبانیہ پر غالب کر دیتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ غصے کا استعمال کہاں کرنا ہے، محبت کہاں کرنی۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ میدان جنگ میں اگر مسلمان مجاہد نے تلوار اٹھائی ہے اگلے کا سر قلم کرنے کے لیے، اس نے کلمہ پڑھ دیا تو تلوار پھینک دی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ایک دفعہ یہ غضب تھا دل میں کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو محبت عود کر رہی، تلوار پھینک دی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ کہ معیت رسالت کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے ان قوا پر جن سے مغلوب ہو کر انسان کام کرتے ہیں، ان پر صحابہ کرام کو غالب کر دیا۔ انہیں غصہ آتا ہے تو کفر کے مقابلے میں، اور انہیں دین کے معاملے میں ان کی محبت عود کر آتی ہے۔ آج کے بعض محققین، کچھ تو طبقے ایسے ہیں جنہیں صحابہ کے ساتھ ایمان و عقیدت ہے نہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا۔ ایک مکتب فکر ہمارا ایسا ہے جو خود کو اہل سنت بھی کہتا ہے، حنفی بھی کہتا ہے، لیکن صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے۔ جی فلاں جگہ فلاں صحابی کے درمیان اختلاف ہوا، جھگڑا ہو گیا فلاں جگہ۔ انہیں محققین نے مشاجرات صحابہ کہا ہے۔ جو اختلاف صحابہ کے درمیان تھا اسے اصطلاحاً مشاجرہ شجر سے مشتق ہے۔ یعنی جس طرح درخت میں بے شمار ٹہنیاں نکلیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے میں الجھ جائیں، اسے مشاجرہ کہتے ہیں۔ جس درخت میں بے پناہ شاخیں نکلیں اور ایک دوسری میں الجھ جائیں، اس میں سایہ گھنا ہو جاتا ہے اور دھوپ کی کوئی کرن بھی نیچے نہیں آتی۔ صحابہ کے اختلاف کو اس لیے مشاجرہ کہا گیا کہ جو ارشاد نبوی تھا اس کے اگر 2 یا 3 پہلو تھے تو کسی نے ایک لیا، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا، تو امت کے لیے سارے پہلو، ان کے اختلاف نے امت کے لیے سارے پہلو واضح کر دیے۔ گویا سایہ غنا ہو گیا اور فائدہ ہوا۔ یہ جو معترضین صحابہ ہیں، اگر یہ تجزیہ کریں تو کسی صحابی میں کیا زمین پر جھگڑا ہوا کہ یہ زمین تمہاری نہیں میری ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی صحابی میں مال پر جھگڑا ہوا کہ یہ دولت تمہاری نہیں میری ہے، یا کسی نے کسی سے چھینی؟ ہرگز نہیں۔ کسی صحابی میں اقتدار پر جھگڑا ہوا
کہ میں تمہاری حکومت نہیں مانتا تو میں تمہارے نہیں، میں الگ کروں گا، کوئی ہے ثابت تاریخ میں؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کا بیان کیا جاتا ہے اور اسے جنگ صفین اور فلاں فلاں نام دیا جاتا ہے، اس اختلاف کا سبب کیا تھا؟ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فقہی اختلاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد تھا کہ ایک بندہ جس کی ضرب سے حضرت عثمان شہید ہوئے اس کی تعیین کی جائے اور اسے حضرت عثمان کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ ان کی بات ان کی درست تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا، انہوں نے امیر المومنین کو قتل کیا، اور جتنا گروپ باغیوں کا تھا وہ سارے قاتل ہیں، وہ قتل کا سبب ہیں۔ وہ ایک بندہ صرف قتل کا سبب نہیں، جتنے یہ باغی جمع ہو گئے تھے جنہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، دیوار پھلانگی، اندر داخل ہوئے، یہ سارے واجب القتل ہیں۔ اب ایک شرعی کام کے یہ دو پہلو تھے۔ اختلاف خلافت حضرت امیر معاویہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں گورنری سے ہٹایا ہی نہیں۔ جب اس معاملے کا جھگڑے کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت علی کے گورنر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہوئی تھے۔ اقتدار کا، مال کا جھگڑا نہیں تھا، فقہی بات پہ اختلاف تھا۔ یہی بات قرآن یہ شہادت دے رہا ہے کہ ان لوگوں کا غصہ بھی دین کے نفاذ پہ آتا ہے۔ دین کے خلاف بات ہو تو غصہ آتا ہے، دین کی بات میں سراپا محبت ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب فیصلہ ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا، شیر و شکر ہو گئی، کوئی اختلاف نہیں رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے عہد میں بھی گورنر رہے۔ حضرت علی کے وصال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، اور انہوں نے چند مہینوں بعد ہی وہ ساری امارت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ چھینی نہیں گئی ان سے، انہوں نے خود کر دی کہ یہ امت کی بہتری کے لیے یہ جھنجٹ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ میں حضرت امیر معاویہ کو دیتا ہوں، یہ امت کو سنبھال لیں گے۔ اب اس کے جو افسانے گھڑتا رہے اور بناتا رہے، لیکن کوئی مادی سبب اس سارے جھگڑے کا کوئی بیان نہیں کر سکتا تاریخی اعتبار سے۔ تو گویا ان کو قوت غضبیہ اور قوت شیبانیہ پر غلبہ دے دیا گیا۔ یعنی یہ کمال رسالت ہے، کمال نبوت یہ ہے، معیت نبوی کا کمال یہ ہے۔ اور آج بھی جسے یہ دعویٰ ہے، ہمارا تو ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے نا کہ مجھے حضور سے محبت ہے، سب مسلمانوں کا دعویٰ ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کچھ دینے کا نام ہے، لینے کا نہیں۔ جہاں لینے کی بات ہے وہاں محبت نہیں ہوتی، وہاں شہوت ہوتی ہے، قوت شہوانیہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ میں محبوب پر کیا قربان کر سکتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ابھی عید قربان گزری ہے، مصرع ایک فارسی کا کہ عید قربان است و می خواہم کہ قربانت شوم ہے، میرے محبوب قربانی کی عید آ گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں خود کو تجھ پہ قربان کر دوں۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ محبوب کو دیتے کیا ہیں، اس کے لیے کر کیا سکتے ہیں، اس پر قربان۔ ہماری محبت کیا ہے؟ آپ نعتیں پڑھو تو یا رسول اللہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ ہماری دعائیں سنو تو مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ ہم نماز اور وظیفے پڑھتے ہیں کس لیے؟ مجھے یہ بھی مل جائے۔ یہ محبت تو نہیں ہے، یہ تو قوت شیبانیہ کی شاخیں ہیں۔ محبت ان کو تھی جو جانیں نچھاور کرتے تھے، محبت ان کو تھی جو گھر لوٹاتے تھے، محبت ان کو تھی جنہوں نے ہجرتیں کی۔ آج کے لوگ
ان پہ تنقید کر کے اپنی محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اپنے مزاج کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ہم حقیقت کے خلاف سوچ رہے ہیں۔ تو فرمایا ان کی مثال، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفر کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں بہت مہربان۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں تو ہمہ وقت رکوع و سجود میں پائے گا، خلوص سے اللہ کی، یعنی عبادت کا جو انتہائی درجہ ہے، بہت قرب الہی کا وہ رکوع و سجود ہے۔ فرمایا ان کو ہر حال میں آپ رکوع و سجود میں پائیں گے۔ یہ تجارت بھی کرتے ہیں تو سجدے کی طرح عبادت کرتے ہیں، ساری حضور کی اطاعت میں کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں تو اطاعت، دشمنی بھی کرتے ہیں تو اطاعت پیغمبر میں، مزدوری کرتے ہیں، زندگی کا ہر کام اس طرح کرتے ہیں اور پوری محبت سے کرتے ہیں جیسا کرنے کا حکم حضور نے دیا، اور حضور کا اتباع ہی رکوع و سجود ہے۔ یہ صحابہ کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ ان کو اے مخاطب تو ہمہ وقت رکوع و سجود میں پائے گا۔ بار الہ عبادت تو لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کی تو کوئی سند نہیں کہ ان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں۔ چلو یہ ہر وقت رکوع و سجود میں تھے، ہمہ وقت عبادت کرتے تھے تو عبادت قبول ہوئی؟ فرمایا ہاں، وہ عبادت کرتے ہی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی بخشش اور اس کی رضا کی خاطر کرتے تھے، نہایت خلوص سے کرتے تھے تو وہ قبول ہوئی۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان سجدوں اور ان عبادت کا نور تو ان کے چہروں پہ دیکھے گا۔ اگر تو دنیا میں جمال الہی دیکھنا چاہتا ہے تو تجلیات باری کو محمد رسول اللہ کے غلاموں کی پیشانیوں پہ رقصاں پائے گا۔ یہ کمال ہے یار، مجھے سمجھ نہیں آتی اعتراض کرنے والوں کو کہاں سے اعتراض سوچتا ہے۔ جن لوگوں کے ایک ایک ادا پہ اللہ گواہی دے رہا ہے، اور فرمایا یہ نہیں کہ تم انہیں مانو، تم ان پر اعتماد کرو۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثالیں میں نے تورات میں، انجیل میں موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل فرمائی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب ہوئی اس میں بھی گویا امت موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحابہ کی عظمت پر ایمان لانا ضروری تھا کہ ان کی کتاب میں موجود تھا، اور کتاب کو مانے بغیر وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی موجود تھا اور ان کے لیے بھی عظمت صحابہ کا اقرار ضروری تھا، اور عیسائیوں کا واسطہ پڑا جب مسلمانوں سے، یہودیوں کو تو بدبخت تھے اور جانتے یہودیت بھی تھے، جو علماء یہود اسلام سے مشرف ہوئے اور جن پر اللہ کی رضا ہوئی، انہوں نے ساری باتیں بتائیں۔ بڑے بڑے عالم یہود کے بھی صحابیت سے سرفراز ہوئے، اور پھر انہوں نے بتایا۔ عیسائیوں کا تو مشہور واقعہ ہے بیت المقدس کا، کہ عہد فاروقی میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا تو محاصرہ لمبا ہو گیا، مہینہ کے قریب ہو گیا، شہر میں راشن ختم ہو گیا، دوائیں ختم ہو گئیں، لوگ تڑپنے لگے، تو انہوں نے ایک مجلس بلائی۔ تو عیسائیوں کے چونکہ حکومت میں پادریوں کا بڑا عمل دخل، بلکہ اصل اقتدار پادریوں کے، بادشاہ بھی ان کے فیصلوں پہ عمل کرتے تھے، پادری بھی اس میں ان کے موجود تھے، جو بڑا پادری تھا ان کا۔ عیسائیوں نے زیر بحث یہ بات رکھی، یا تو شہر کے دروازے کھول دیں اور باہر نکل کر لڑیں، اب یہ شہر میں بیٹھ کر نہیں رہا جاتا، بے جگری سے لڑیں، تھوڑی سی فوج ہے، ہم ان کو فتح کر لیں گے، یا پھر ہم کسی طرح شہر چھوڑ دیں، مسلمانوں کے حوالے کر دیں، چلے جائیں۔
اب یہاں محاصرے میں بیٹھنے والی کوئی بات نہیں، تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا میری بات سنو، ہماری مقدس کتاب میں انجیل میں آپ کے خادموں کے سارے حلیے اور نشانیاں دی گئی ہیں، تم ایسا کرو مسلمانوں کے لشکر اور امیر لشکر سے بات کرو کہ تمہارا جو اس وقت امیر ہے مدینہ منورہ میں امیر المومنین ہے اسے یہاں بلاؤ، ہم اسے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہماری کتاب مقدس میں موجود ہے کہ آپ کا فلاں صحابی اس شہر کو فتح کرے گا، اگر وہ وہی بندہ ہے جو نشانیاں ہماری کتاب میں وہ اس میں ہیں تو لڑنے کی ضرورت نہیں، شہر ان کے سپرد کر دو، لڑو گے بھی تو مارے جاؤ گے، اور اگر وہ بندہ وہ نہیں، اس میں وہ نشانیاں نہیں تو بے شک لڑو تم فتح پاؤ گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ قاصد بھیجا گیا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آپ تشریف لائیں، آپ تیار ہوئے، بیت المال سے ایک اونٹ لیا، ایک خادم ساتھ لیا۔ یہ آج کے ہمارے حکمران تو 50 60 70 گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، وہ جو 26 لاکھ مربع میل علاقے کا فاتح اور جس کی سلطنت دنیا کے معلوم دنیا کے 3 حصوں پر تھی، اس نے سواری کے لیے بیت المال سے ایک اونٹ لیا اور ایک غلام ساتھ لیا۔ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا سفر ہے، راستے میں باری مقرر کر دی، فرمایا بھئی دیکھو تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، اگر 2 کوس یا 3 کوس میں سواری کروں گا تو پھر اگلے 3 کوس تم سواری کرو گے۔ اس نے کہا آپ مالک ہیں میں غلام ہوں، فرمایا مالک غلام یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن انسان تم بھی ہو انسان میں بھی ہوں، تم بھی تھکتے ہو میں بھی تھکتا ہوں، تمہیں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے، لہذا باری باری سواری کریں۔ غلام نے عرض کی کہ حضور اگر آپ کا اصرار ہے کہ میں تو پھر 2 آدمی اونٹ پر میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، یہ بھی جاندار ہے، یہ بھی تھکتا ہے، ہمیں اللہ نے سواری کے لیے دیا زیادتی کے لیے، ہم دونوں اوپر بیٹھ جائیں اور یہ بیچارہ نہیں، اس طرح نہیں، اس کا بھی حق ہے، ہم ایک ایک اس پر سواری کریں گے اور باری باری کریں گے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا لباس ایسا تھا کہ کپڑے پھٹے اور ان پر ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، دھو کر پہنے ہوئے تھے لیکن پھٹے ہوئے اور ان پر ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، مہار آپ نے پکڑی ہوئی، غلام اونٹ پر سوار ہے، امیر المومنین آگے، بارش ہو گئی، وہ پیدل چلنے والے کے جوتوں سے کیچڑ اچھل اچھل کر کپڑوں پہ پڑ رہا تھا، کچھ اونٹ کے پیروں سے اچھل رہا تھا، تو آپ کے لباس پر جگہ جگہ کیچڑ بھی لگا ہوا۔ امیر لشکر نے دیکھا کہ اس نے کی حضرت عیسائیوں سے اور ان کے حکمرانوں سے ملاقات کرنی ہے، یہ آپ تھوڑا سا حلیہ تو درست کر لیں، یہ نیا لباس پہن لیں، اچھے سے گھوڑے پہ بیٹھ جائیں۔ واقعی انہوں نے گھوڑا بھی پیش کیا، لباس بھی، آپ نے لباس بدلا، گھوڑے پہ بیٹھے اور اتر آئے۔ فرمایا یہ تمہارے قیمتی لباس اور گھوڑے کی سواری نے مجھ میں تکبر پیدا کر دیا، میرا لباس مجھے دو، میرا اونٹ مجھے دو، میں اپنے حال میں ٹھیک ہوں۔ عیسائی دیکھ رہے تھے قلعے کی دیوار سے، ان کا بڑا پادری بھی کھڑا تھا۔ جب آپ لشکر گاہ میں پہنچے، امیر المومنین کے لباس پہ جگہ جگہ کیچڑ لگا ہوا ہے، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اونٹ کی نکیل تھامی ہوئی ہے، ایک حبشی غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے۔ تو اس نے انہیں کہا کہ شہر خالی کر دو اور مسلمانوں کے سپرد کر دو۔ یہ حضور کا وہی خادم ہے جس کا حلیہ ہمارے پاس مقدس کتاب میں انجیل میں درج ہے۔ یار عیسائیوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، خود کو جو مسلمان کہتے ہیں وہ نہیں پہچان سکتے، ان پہ انہیں اعتراض ہے۔
تو پہلی امتوں کی جب کتابوں میں آیا، تورات میں آیا، تو اہل تورات پر بھی صحابہ کی عظمت پر ایمان لانا ضروری تھا۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، لیکن صحابہ محفوظ ہیں، اللہ گناہ سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح باتباع رسالت جن لوگوں کو ولایت نصیب ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی گناہ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نبی معصوم، معصوم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، محفوظ سے خطا ہو سکتی ہے لیکن اللہ اسے بچاتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا ان کی مثال تو ایسی ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کوئی کسان محنت کر کے، جاں فشانی کر کے، خون پسینہ ایک کر کے کھیتی جوتا ہے، اس کے بنیرے بناتا ہے، پانی لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں سے چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں۔ اخرج شطعہ، کونپل سی نکلتی ہے، فآزارہ، پھر وہ مضبوط ہوتی ہے، فاستغلظ، پھر اور گھنی ہوتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزرعاء، وہ کھیتی بونے والے کا دل شاد ہوتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ محمد الرسول اللہ کی کھیتی ہیں، ایک ایک آپ نے بویا، پھر کونپلیں پھوٹیں، پھر یہ ایک قوت بن گئے۔ کبھی کفار انہیں ایذا دیا کرتے تھے، آج ان کے نام سے لرزہ براندام ہو جاتے۔ اپنی اس لہلہاتی کھیت کو، لہلہاتی فصل کو دیکھ کر یعجب الزراع، کاشتکار بہت خوش ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کا اور دلی خوشی کا باعث ہیں یہ لوگ، ان کی کامیابی۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اور کافر انہیں دیکھ دیکھ کر جلتے ہیں، غصے میں، غضب کی آگ میں جلتے ہیں۔ گویا صحابہ کرام پر اعتراض، ان کی دشمنی کفر ہے، یعنی یہ کافروں کا فعل ہے کہ وہ ان سے ناخوش ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیہ کریمہ سے دشمنان صحابہ یا معترضین صحابہ کا کفر ثابت کیا کرتے تھے کہ صحابہ پر اعتراض، صحابہ سے ناراضگی، صحابہ کو اچھا نہ سمجھنا، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، یہ کافروں کو ان پہ غصہ آتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے ساتھ اللہ کے دو وعدے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے دو وعدے ہیں۔ عمل الصالحات منہم، یہ من بیانیہ ہے، جہاں من بیانیہ ہوتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے ساری جمعیت۔ ان سب کے ساتھ جس سے شرف صحابیت نصیب ہوا، بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، عالم، جاہل، امیر، غریب، جس سے شرف صحبت نے، سب سے اللہ کے دو وعدے ہیں۔ کیا؟ مغفرہ، پہلا وعدہ یہ ہے کہ اول تو اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے خطا ہوتی نہیں، اگر ان سے کوئی سستی کوتاہی ہو گئی تو اللہ نے معاف کر دی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میری مغفرت، میری بخشش ان کے لیے ہو گئی، ان کو معاف کر دیا گیا، معاف کیا جا چکا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے اجراً عظیما، انہیں بہت بڑا انعام عطا کروں۔ ہم جو آج کے محقق بنے بیٹھے ہیں، ہمارا فیصلہ میدان حشر میں ہوگا اور اس کے آثار ہمیں قبر میں جا کر دکھائی دیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بریت اور اجر عظیم کا اعلان اللہ نے اس دنیا میں کر دیا، اور وہ جس کا فیصلہ باقی ہے اس پہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے جو بری ہو چکا ہے۔ خلیفہ عبد الملک جب حالت نزع میں تھا
تو پلنگ سے اٹھ کر زمین پر چلا گیا اور سجدے میں پڑ گیا اور دعا کی، اے وہ جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں، اس پہ رحم کر جس کی حکومت ختم ہو رہی۔ زمین پر سجدہ ریز ہو کر اس نے دعا کی کہ اے وہ جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں، اس پہ رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہو رہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا، اگر ان کسی بفرض مال کوئی خطا ہوئی بھی ہے، آج کے محقق کی دور میں ان کا کوئی فعل خطا تو اللہ کہتا ہے میرا ان سے مغفرت کا وعدہ ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ معترض کہاں جائے گا؟ جب اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا، ان سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو میں معاف کر دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ دوسرا وعدہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ سب کو اجر عظیم، بہت بڑا معاوضہ عطا کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔